رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر لائق احترام بزرگ علماء کرام، اور عزیز طلباء، اذان کے لیے شاید 35 منٹ باقی ہے. کوئی مفصل کتاب اس وقت میں کسی بھی موضوع پر ممکن نہیں ہے. کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. جس مقصد کے لیے آپ حضرات کو یہاں جمع کیا گیا ہے، اس سے آپ واقف ہیں اور پورے صوبہ تمل ناڈو میں طلبہ اکرام کا جو تحریری مسابقہ رکھا گیا ہے اور اسی کا آج انعامی جلسہ بھی ہے، اسی ضمن میں آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں. قادیانیت سے متعلق اور رشاد خلیفہ کے متعلق بہت سی باتیں آپ حضرات سن چکے ہوں گے، ایسا ہمارا خیال ہے. اس لیے کہ ہم یہاں موجود تو تھے، لیکن آپ حضرات کی دلچسپیوں کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں سمجھ. تو بہرحال بہت سی باتیں آپ حضرات کے علم میں آ گئی ہوگی، نہ ہوگی تو بعد میں آئے گی. اس وقت میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 4 باتیں بھی شہید ختم نبوت حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفظ ختم نبوت کے کام کرنے والے احباب سے کسی مجلس میں عرض کی تھی کہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کے اندر یہ 4 چیزیں ہونا ہے. سب سے پہلی بات، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ علم صحیح کی ضرورت ہے. اسلام کا موقف کیا ہے یہ ہم کو معلوم. دوسرا یہ ہے کہ مخالف کیا کہنا چاہتا ہے اور مخالف کا دعویٰ کیا ہے.
جب تک یہ ہمیں تحقیق کے ساتھ اگر نہ معلوم ہو تو اس وقت تک ہم کسی بھی فتنے کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ مبارکبادی کے لائق ہیں تمل ناڈو کی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار کہ انہوں نے اسی سمت کوششوں کا آغاز کیا ہے۔ آج کے آپ طلباء ہیں، کل کسی مسجد کے خطیب، کل کسی دیہات کے سب سے بڑے عالم یا مفتی ہوں گے، اور وہاں اگر کوئی فتنہ آئے اور ہمیں اگر اس کا علم نہ ہو اور دونوں لوگ اسلام کا موقف کیا ہے اور قادیانیت ہو یا رشاد خلیفہ ہو یا شکیل بن حنیف ہو یا جماعت المسلمین ہو یا منکرین حدیث ہو، فتنے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہمیں اس کا صحیح علم نہ ہو تو اس وقت تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیں دو تیاریاں کرنا ہے، جیسے قادیانیت یا رشاد خلیفہ کے بارے میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے ابھی آئی ہیں، اس کو پوری تحقیق کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ ان فتنوں اور اس کے بانیوں کے دعووں کو ہم کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے اور مخالفین کیا کہتے ہیں۔ جب تک یہ دو چیزوں کا علم، اسلام کا موقف اور فرقہ باطلہ کے دعوے، جب تک اس کو مکمل تحقیق کے ساتھ ہم نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک ہم اپنے اپنے علاقوں میں کل جہاں آپ پہنچیں گے وہاں مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ کوئی بھی فتنہ ہو، آپ اس کی دو چار باتیں پڑھ لیں اور دو چار باتیں بیان کر دیں، کام نہیں چلتا۔ جیسے قادیانیت کی ایک مثال میں بتاتا ہوں، پوری دنیا میں جہاں کہیں آپ کو قادیانی سے سابقہ اگر پڑھے، خدا کرے نہ پڑھے، اگر پڑھے تو وہ آپ سے اس موضوع پر بات کرے گا کہ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا وفات پا گئے۔ وہ نبوت جاری، اجرائے نبوت یا ختم نبوت کے موضوع پہ آپ سے بات نہیں کرے گا، وہ آپ سے بات کرے گا کہ یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہے یا وفات پا گئے۔ اب آپ اپنے عقیدے کے مطابق یہ کہیں گے کہ ہمارا عقیدہ ہے آسمانوں پر زندہ ہے، تو پھر وہ آیت کریمہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ جو آیت کریمہ ہے اسے وہ پیش کرے گا۔ اور اگر اس آیت کی صحیح تحقیق ہمیں اگر معلوم نہ ہو تو وہ ہمیں اتنا الجھائے گا کہ ہم یا تو فرار کا راستہ تلاش کریں گے یا پھر جہاں یہ بحث جن لوگوں کے سامنے ہوگی ان کے سامنے ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے گا۔ تو آپ صرف قادیانی عقائد معلوم کر لیں، کام نہیں چلے گا۔ قادیانی عقائد کے ساتھ ان کے دلائل کیا ہیں اور ان کے دلائل کا ہمارے پاس رد کیا ہے، پوری گہرائی، پوری عمق نظری سے پڑھنا ہوگا، تبھی ہم کسی فتنے کا مقابلہ کر سکیں گے اور ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ بات کر سکیں گے۔ تو حضرت مولانا صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علم صحیح حاصل کرو بندے،
فتنوں کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی فتنہ آپ کی ایک زبردست تقریر سے بھاگ نہیں جائے گا. ہماری کوئی زبردست تقریر سے کوئی فتنہ بھاگ نہیں جاتا ہے. ہمارے اکابر نے ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائی. فتنہ قادیانیت کو 110 سال ہو چکے ہیں. 110 سالوں میں ہمارے اپنے ملک میں ان فتنوں کا تعاقب کرنے کے لیے ختم نبوت یا تحفظ ختم نبوت کی چھاونیاں آج تک نہیں بن پائی. اور قادیانیت نے 110 ملکوں میں قادیانیت کو پھیلا دیا. اور دنیا کی 100 سے زائد زبانوں میں اپنے مطلب کا قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے شائع کر کے پھیلا دیا. تو ہے مجھے یہ پہلی بات عرض کرنا ہے، علم میں صحیح ہمارے پاس ادھورا علم، کچا علم، ادھوری معلومات، نیم حکیم خطرے جان. حکیم اگر آدھی معلومات رکھتا ہو تو وہ جان کے لیے خطرہ ہے. ایسے ہی آدھا علم رکھنے والا مولوی بھی اسلام کو نقصان پہنچائے گا. لہذا یہ جو تیاری مسابقے کی شکل میں، تحریری مسابقے کی شکل میں آپ حضرات کو کرائی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کو چسکا لگایا گیا ہے. جیسے آپ کسی دکان پر جائیں، پوچھیں دہی کھٹا ہے یا میٹھا ہے، تو وہ آپ کو تھوڑا سا چمچے میں لے کے بتائے گا خود ہی چکھ لیجئے، خود ہی اس کا مزہ دیکھ لیجئے. شہد کے بارے میں آپ پوچھیں کہ بھئی اصلی ہے یا نقلی ہے، وہ تھوڑا انگلی کو لگائے گا، چکھ کے دیکھیے. عطر سے عطر والے کی دکان پر جا کر پوچھیں تو وہ تھوڑا ہاتھ پہ لگائے گا کہ آپ خود سونگھ لیجئے. قادیانیت کے بارے میں یا رشاد خلیفہ کے بارے میں جو مختصر مطالعہ آپ کو کرایا گیا ہے، یہ اصل بتانے کے لیے یہ آپ کو تھوڑا سا چسکا لگایا گیا ہے. اب آپ کا کام ہے، فتنہ کیا ہے آپ کو پتا چل گیا، فتنے کے مقاصد کیا ہے آپ کو پتا چل گیا، فتنے کے عقائد کیا ہے آپ کو پتا چل گیا، اور اسلام کو اس سے کتنا نقصان ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو چکا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان فتنوں کی کتابوں کو پڑھیں. ان کے بانیین نے کیا لکھا ہے، کیا ان کے عقائد ہے، کیا ان کے نظریات ہیں. میں کوئی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اور پھر اسلام کا موقف کیا ہے، ہمارے اکابر کی تحریریں کیا ہے، کس طرح سے ان کا رد کیا گیا. یہ 4 باتوں میں پہلی بات ہے. دوسری بات، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، جس درجے کا فتنہ ہے اس درجے کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. جس درجے کا فتنہ ہے اس درجے کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس درجے کی غیرت، اس درجے کی حمیت، اس درجے کی فکر، تبھی ہم اس فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. فتنہ تو بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے اندر احساس اور غیرت ہمارے اندر نہیں ہے. آپ یاد کیجئے، طلبہ ہیں آپ کا علم بالکل مستحضر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، دوسری طرف منکرین ختم نبوت کی بات تھی. وہ سفارش جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کی نزاکت کے اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ تھوڑا سا نرم رویے کی بات حضرت فاروق اعظم نے نہیں کی تھی، تھوڑی سی مہلت مانگی تھی، تھوڑی سی مہلت مانگی تھی.
دے دیجئے، کیونکہ عاشقان مصطفیٰ اور سچے عاشقان مصطفیٰ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور رحلت کی وجہ سے ان کے دل مغموم ہے، ان کے دل رنجیدہ ہے، حضور کی جدائی کا غم ہے ان کے اوپر. آپ تھوڑا سا انہیں وقت دے دیجیے. ابھی مانعین زکات کے خلاف اعلان جنگ مت کیجیے، اور وہ لشکر اسامہ ابن زید ابن حارثہ کا اسے ابھی روانہ مت کیجیے. کیا فرمایا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا فرمایا تھا اس وقت؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. فتنہ اسی درجے کا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی درجے کا احساس کا اظہار فرمایا. یہ فرمایا کہ رسول اللہ کا دین، رسول اللہ کی شریعت، اس میں کمی بیشی کر دی جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. آج ہمارے کانوں میں فتنوں کی آوازیں تو پڑتی ہیں کہ فلاں علاقے میں رشاد خلیفہ کا فتنہ، فلاں علاقے میں قادیانیت کا فتنہ، فلاں علاقے میں ارتداد کا فتنہ، فلاں علاقے میں منکرین حدیث کا فتنہ. ہمارا جواب ہوتا ہے فتنوں کا دور ہے، فتنے آتے ہی رہتے ہیں، یہ دور ہی فتنوں کا ہے. ایک آدھ حدیث سنا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَكُونُ فِتَنٌ كَخَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. حضور نے فرمایا فتنے آئیں گے، لہذا یہ دور فتنوں کا ہے. ہم ایک حدیث سنا کے سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی. قابل قدر حضرات علماء کرام، اس درجے کے احساس کی ضرورت ہے جس درجے کا فتنہ ہے. آج امت کا ایک بڑا طبقہ، مسئلہ صرف تمل ناڈو کا نہیں ہے، مسئلہ ملک کا نہیں ہے، مسئلہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی زمین پر بسنے والے ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کا ہے. اور ایک عالم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی گلی یا اپنے محلے یا اپنے علاقے یا اپنے صوبے تک کی فکر کرے. یہ کسی عالم کو زیب نہیں دیتا. عالم تو دعوے دار ہے اس بات کا العلماء ورثۃ الانبیاء. ہم دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم رسول اللہ کی میراث کے وارث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مورث ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں بسنے والوں کی ہی فکر کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا صرف مدینے والوں کے لیے تھا؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہماری فکر تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے مسلمان کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونا ہے. وہ جذبے ہمارے سینوں میں موجزب ہونا چاہیے. تو جس درجے کا فتنہ ہے، حضرت مولانا صاحب دیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس درجے کا جب تک احساس نہیں ہوتا آدمی فتنوں کا مقابلہ نہیں کرتا. آج ہمارے پڑوس میں فتنے بنتے رہتے ہیں، ہماری بستیوں میں فتنے جی رہے ہیں، ہمارے علاقوں میں فتنے جی رہے ہیں، ہمارے شہروں میں فتنے جی رہے ہیں. لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ فتنہ احساس نہیں ہے، یہ جملہ میں نہیں کہوں گا.
احساس تو ہے، لیکن اس احساس کو ایک چنگاری کی ضرورت ہے کہ وہ بھڑکے، وہ شعلہ بنے اور اس میں ایک فکر پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو جوڑ کر، تسبیح کے دانوں کو جوڑ کر جیسے تسبیح بنائی جاتی ہے ویسے اس امت کو بنایا تھا۔ آج یہ امت بٹ رہی ہے۔ تو دوسری چیز ہے احساس۔ جس درجے کا فتنہ ہے اس درجے کا احساس۔ میرے بھائیوں، ایک بات ہے، ایک ہوتی ہے حمیت، ایک ہوتی ہے حمایت۔ ایک ہے حمایت، ایک ہے حمیت۔ جیسے راستے سے ایک لڑکی جا رہی ہے، کسی منچلے نے اسے چھیڑ لیا اور اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا کہ بھیا تھوڑی میری مدد کر دیجیے۔ انسانیت کی بنیاد پر ہم دوڑ کر اس کے پاس جاتے ہیں اور اس منچلے اس کی شرارت سے بچا کر اسے کسی محفوظ جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ حمایت کیا، حمایت ہے۔ اور ایک ہے اسی گلی سے دوسرے دن ہماری بہن جا رہی تھی، آج کسی منچلے نے ہماری بہن کا راستہ روکا یا ہماری بہن کے دامن عفت و عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی یا نگاہ ناپاک اس نے ڈالی ہماری بہن پر اور ہماری بہن نے ہمیں آواز دی کہ بھیا میری عزت خطرے میں ہے فلاں سے۔ کل بھی ہم مدد کے لیے گئے تھے، آج بھی ہم مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ دل کے جذبات 2 دن کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ حمایت تو کل بھی کی تھی، لیکن کل حمایت کے جذبے سے گئے تھے، آج حمیت کے جذبے سے جائیں گے۔ اسلام کے آپ کو حمایتی نہیں بننا ہے، اسلام کے لیے ہمارے دلوں میں حمیت ہونا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مولانا منظور نعمانی کے دل میں حمیت اسلام کود کود کر بھری ہوئی، آج وہ حمیت ختم ہو گئی۔ ہماری ذات کو، ہماری جائیداد کو، ہمارے باپ دادا کی جائیداد کو اگر کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں نکال دیں، لیکن اگر کوئی اسلام پر ڈاکہ بھی ڈالتا ہے تو ہمارا دل متفکر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے میرے بھائیوں، احساس۔ تیسری بات حضرت نے فرمایا، جب فتنے سے واقفیت بھی ہو گئی، احساس بھی ہو گیا، تو فرمایا کہ پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرو۔ جٹاؤ اپنی ہمت کو، پرواہ مت کرو اس بات کی، کیوں؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، احباب کیا کہیں گے، ان کی رضامندی، ان کی رضامندی، ان کی خوشنودی، ان کی خوشنودی، ان کی سرپرستی، ان کا سایہ، یہی ڈھونڈتے پھریں گے ہم لوگ، یا پھر اسلام کی حمایت میں پوری غیرت ایمانی کے ساتھ اور پوری جرأت کے ساتھ ہم کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ پورے حوصلے کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، جس وقت میں پڑوسی ملک میں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہوا، ان
کے انتقال کے بعد کیونکہ یہ تحریک کل جماعتی تھی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو احباب جانتے ہیں آپ میں سے، بہت بڑے آدمی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ میری آدھی زندگی جیل میں کٹ گئی، میری آدھی زندگی ریل میں کٹ گئی، آدھی زندگی میں نے جیل میں کاٹ دی، آدھی زندگی میں نے سفر میں کاٹ دی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد تحریک ختم نبوت کے صدر کے انتخاب کا مسئلہ تھا، تو لوگوں نے گزارش کی تھی حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس واقعے میں جانا نہیں چاہتا، وقت کم ہے۔ حضرت کا انتخاب ہوا، انتخاب کا طریقہ کار بھی بہت دلچسپ تھا، زندگی کبھی دفعہ کرے کبھی موقع ملے تو سناؤں گا۔ انتخاب کے بعد جب تحریک لے کر چل رہے تھے کہ قادیانیوں کو قانونی طور پر پاکستان کے اندر غیر مسلم قرار دیا جائے، یہ تحریک لے کے حضرت چل رہے تھے، لیکن عجیب ملک تھا وہ بھی، عجیب ملک ہے وہ بھی، کہ وہاں پر حکومت بھی مسلمان، فوج بھی مسلمان، عدالت بھی مسلمان، اس کے باوجود 1933 سے تحریک شروع ہوئی تو 1974 تک جدوجہد کرنا پڑا۔ 1933 سے 1974 تک ایک ٹوٹل مسلم ملک، حکومت بھی مسلمانوں کی، عوام بھی مسلمان، عدالت بھی مسلمان، فوج بھی مسلمان، پولیس بھی مسلمان، اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیے 33 سے 74 تک کتنا لمبا سفر کرنا پڑا۔ وہ ایک دلچسپ تاریخ ہے، اگر کبھی موقع ملے شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ختم نبوت کو پڑھیے۔ تو اس دوران میں یہی تحریک چل رہی تھی کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے، حکومت مان نہیں رہی تھی، لیکن ایک موقع آیا کہ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا کہ اب مجھے پورے ملک کا سفر کرنا اور ملک کے کونے کونے میں جا کر عوام کو بتانا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے۔ جب علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سفر کے لیے نکل رہے تھے تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ حضرت مفتی صاحب سفر پہ نکل رہے ہیں اور پورے ملک کا دورہ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے تو علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ مفتی صاحب کفن ساتھ لے کے نکل رہا ہوں، اور نے فرمایا کہ کفن ساتھ رکھ چکا ہوں، یا تو قادیانیت کے محل میں آخری کیل ٹھوکنے تک واپس نہیں آؤں گا یا میری وفات ہو جائے۔ میں اپنا کفن ساتھ رکھ کے اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ کے نکل رہا ہوں کہ اب یا تو قادیانیت کو قانونی طور پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانونی طور پر منظور کرنا ہوگا تجویز کہ قادیانی غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے منکر، رسول اللہ کے منکر، رسول اللہ کی نبوت کے منکر، رسول اللہ کے باغی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کے مد مقابل مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کر کھڑا کیا۔ کہا کہ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یا تو تجویز پاس کرانے تک واپس نہیں آؤں گا ورنہ پھر میرے ساتھ نہ جانا ہے۔ ہمت، سامنے حکومت ہے، اقتدار ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی شکست خوردگی کے جذبات نہیں۔ میرے قابل قدر علماء، آپ حضرات مستقبل کے خطیب ہیں، مستقبل کے اساتذہ ہیں، مستقبل کے امت کے دین کے امیر ہیں، بلند حوصلے رکھیے۔
آپ کو کچھ نہیں بگاڑنے کی دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی. باطل آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. موت تو پیچھا کر رہی ہے ہمارا. کہاں ہماری قسمت میں شہادت لکھی ہے؟ کہاں ہماری قسمت میں شہادت لکھی ہے؟ اگر شہادت لکھی ہے تو اس سے بہتر اور کیا موت ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. موت تو آنی تو کیوں حضرت علی کا وہ جملہ یاد کیجئے. علی مرتضیٰ نے فرمایا 2 دن کے بارے میں کبھی نہیں ڈرتا. ایک وہ دن جس دن میری تقدیر میں جینا ہے تو کیوں ڈر کے جیوں. ایک وہ دن جس دن مجھے مرنا ہے تو کیوں ڈر کے مروں. کچھ نہیں ہوگا. بلند حوصلے رکھیے, بلند حوصلے, بلند ارادے, بلند عزائم, اور اپنے علاقوں میں جا کر نگاہ غیرت ڈالیے کہ ہمارے علاقے میں کوئی فتنہ تو نہیں. رشاد خلیفہ کا فتنہ, قادیانیت کا فتنہ, انکار حدیث کا فتنہ ہمارے علاقے میں کون سا فتنہ ہے؟ اور اس فتنے کا میں کیسے مقابلہ کروں؟ آپ اپنے گاؤں میں, اپنے علاقوں میں جب جائیں تو آپ یہ نہ سوچئے میں ایک حافظ ہوں, میں ایک عالم ہوں, میں ایک باصلاحیت عالم ہوں. نہیں صاحب, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امین اور محافظ بھی ہیں. آپ یہ سوچئے کہ میں دین متین کے حفاظت کرنے والا ایک سپاہی بھی ہوں. یہ بھی میری ذمہ داری ہے, احساس کی ضرورت ہے. ہمت اور حوصلے بلند رکھو. انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. السعی منی والاتمام من اللہ. انجام اس کے ہاتھ ہے, آغاز کر کے دیکھ. انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. فکروں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ہم کو اپنے علاقوں میں کھڑا ہونا ہے. جب ایک چوراہے پر ایک خاکی وردی والا کھڑا ہوتا ہے تو پوری ٹریفک بالکل صحیح ہوتی ہے. کیا ہے صاحب؟ بولے پولیس والا کھڑا ہوتا ہے. چاہے آپ کو کتنی جلدی ہو, پولیس والا کھڑا ہوا ہے, ہاتھ بتا رہا ہے رک جاؤ. آپ کہیں میری ماں بیمار ہے یا میرا باپ بیمار ہے, میں گاڑی میں ڈال کے لے جا رہا ہوں, وہ کہے گا ایسے کئی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں ٹھہر جا. جب ایک چوراہے پر کھڑا ہونے والا خاکی وردی کا پولیس والا جب پوری ٹریفک کو کنٹرول کر سکتا ہے تو ہم اپنے دیہات میں رسول اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہم امام کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں, خطیب کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں, معلم کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں, دین کے محافظ کی حیثیت سے کیوں رہنا نہیں چاہتے؟ دین کے محافظ کی حیثیت سے کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ میرے بھائیوں, دین کے محافظ کی حیثیت سے رہنے کے عزائم بناؤ کہ میں اپنے علاقے میں میرے جیتے جی کسی فتنے کو پنپنے نہیں دوں گا. کرو گے یہ بلند عزائم رکھو گے, اپنے علاقوں میں رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے ان احساسات کے ساتھ, تو یہ ساری کوششیں کام کی ہے. ورنہ نشستن برخاستن تو دنیا میں روز ہوتا رہتا ہے, یہ تو روز ہوتا رہتا ہے. چوتھی بات اور آخری بات حضرت نے یہ فرمائی, یہ تینوں چیزوں کے ساتھ علم صحیح, دوسری چیز احساس, تیسری چیز ہمت اور حوصلہ, چوتھی چیز ہے تعلق مع اللہ. اس کے بغیر تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. کہ ہم اپنے علم پر ناز کریں, ہم اپنے تجربات پر ناز کریں, ہم اپنی تقریر پر ناز کریں, نہ, اسے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ ذرائع ہے, یہ اسباب ہے, دنیا دارالاسباب ہے, ہم یہ سب استعمال کریں گے, لیکن نگاہ ہماری اللہ پر ہو. آخری بات سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں.
حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے، بیان میں بھی فرمایا ہے کہ جس وقت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک کا سفر کر رہے تھے تو وہ جس علاقے میں پہنچتے تو وہاں کے علماء ان کے ساتھ شریک ہوتے، پھر وہ دوسرے علاقے میں جاتے، یہ علماء آ جاتے، وہاں کے علماء شریک ہو جاتے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ نے لکھا کہ جب وہ ہمارے علاقے میں آئے تو ہم لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اور ہم لوگ بالکل جوان تھے اس وقت، تو حضرت پورا دن گھوم گھوم کر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، صبح سے لے کے رات 12 بجے تک یہ سلسلہ چلتا تھا، اور 12 بجے کے بعد تھکے تھکائے خیام گاہ کو پہنچے۔ حضرت تقی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا کہ کھانا کھاتے ہی ہم تو دراز ہو گئے، ہم لمبے ہو گئے، پیر لمبے کی رس ہو گئے، لیکن 1-2 گھنٹے کے بعد مجھے ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، کسی کی رونے کی آواز ہے، ہچکیاں ہیں، سسکیاں، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں پڑے ہوئے۔ حضرت تقی صاحب نے لکھا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ تحریک ناکام نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پیچھے صرف محنت نہیں ہے، جگر کا خون آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے بہہ کے باہر نکل رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں اگر فتنہ ہے تو صرف علم سے، صلاحیت سے، تقریر سے، تحریر سے ہم مقابلہ دن میں کریں گے، رات میں ہم مصلی پہ کھڑے ہو کر رب العالمین سے مدد بھی مانگیں گے کہ پروردگار عالم مجھ سے جو ہو سکتا تھا اپنی بساط کے بقدر میں نے کیا، اب پیچھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور آپ کی مدد کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 چیزیں حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، لہذا یہ موقع کی مناسبت سے وقت بھی اتنا ہی تھا کہ پیچھے وقت میں یہ باتیں بتائی جا سکے، تو یہ 4 باتیں آپ ہمارے لیے تو ہے ہی، آپ طلبہ ہیں، اور مستقبل میں یہ دین کی امانت آپ کے ہاتھوں میں رہے گی۔ جیسے باپ جب تک زندہ ہوتا ہے تو گھر کا مالک باپ ہوتا ہے، باپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد بیٹے کے حصے میں آ جاتا ہے، اور باپ کی ساری جائیداد بیٹے کے حصے میں آتی ہے۔ ایسے ہی آج ہمارے اساتذہ اور ہمارے بڑے اور ہر علاقے کے بزرگ علماء کرام اس دین متین کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے، لیکن دستور خدا کے مطابق کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو ہونا ہے۔ کبھی موت الکبریٰ، بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے۔ کل یہ دین کی امانت آپ کے دوش نادوا پر یہ بارے گرا رہے گا، اس دین کی حفاظت کرنا اور پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے حوصلوں کے ساتھ اس دین کی حفاظت کر کے اس دین متین کو آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر پوری دیانت اور حفاظت کے ساتھ منتقل کرنا، یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہوگی۔ لہذا پہلے سے تیاری کیجئے اور یہ آغاز سمجھیے اس کو جو آپ نے آج شروع کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں مجلس تحفظ ختم نبوت تمل ناڈو سے کہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا۔ نئے زاویوں سے ہم آج مدرسے کے طلباء کو تیار کیے ہیں، کالجوں کے طلباء کو تیار کرنا ہے، کالج کی بچیوں کو تیار کرنا ہے، اور امت کو کھڑے کرنا ہے ان فکروں کے خلاف، اور رسول اللہ کے دین کے باغیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دین متین پر چلنا بھی آسان فرمائے، اور اس دین متین کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم ہم کو اور ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، اور کل قیامت میں دین اسلام کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کی صف میں خدا ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درجے